بخاری اور مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا ابو جہیم بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہوتا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے پر کتنا گناہ ملتا ہے تو وہ 40 برس تک اس کے لیے کھڑا رہنا اس سے بہتر ہوتا کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے۔ یعنی 40 برس کھڑا رہنا اس کے لیے آسان ہوتا جتنا گناہ نمازی کے سامنے سے گزرنے سے ملتا ہے، تو وہ 40 برس کھڑا رہتا اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیتا۔ یہ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نماز ادا کرو تو اپنے سامنے سترہ کھڑا کر لو، اگر کچھ نہ ملے تو کم از کم اپنی لاٹھی، اپنا عصا وہ اپنے سامنے کھڑا کر لو۔ فقہائے کرام نے سترہ کے بہت سارے مسائل بیان کیے ہیں کہ سترہ کتنا ہونا چاہیے، کتنا موٹا ہونا چاہیے، کتنا لمبا ہونا چاہیے۔ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ سترہ جو ہے وہ 1 ہاتھ یعنی 1 فٹ جو ہے وہ لمبا ہونا چاہیے اور 1 انگل کے برابر وہ موٹا ہونا چاہیے۔ جیسے 1 انگلی موٹی ہوتی ہے اتنا موٹا ہونا چاہیے اور 1 فٹ جو ہے وہ لمبا ہونا چاہیے۔ اور فرمایا فقہائے کرام نے کہ سترہ جو ہے وہ بالکل آدمی اپنے سامنے نہ رکھے بلکہ اپنے دائیں یا بائیں سائڈ پہ رکھے، بالکل اپنی سیدھ پر نہ رکھے، دائیں یا بائیں رکھا جائے۔ تو ان حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز کو ادا کرنے کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اگر ایسا ممکن ہو یا کسی ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہے، کوئی شاہراہ ہے یا کوئی پارک وغیرہ ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، تو ایسے مقام پر جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ایک سترہ اپنے سامنے کھڑا کر لیا جائے تاکہ گزرنے والے آسانی سے گزر سکیں اور ہماری نماز میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو۔ اگر تمہیں کوئی بھی چیز نہیں ملتی تو جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے جو تم نے پکڑا ہوا ہے اپنے سہارے کے لیے، اسی کو اپنے سامنے گاڑ لو اور اسی سے سترہ کا کام لے لو۔ اس حدیث سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا ایک برا فعل ہے جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا، بلکہ محبوب کائنات نے فرمایا کہ اگر گزرنے والے کو معلوم ہوتا کہ کتنا گناہ ملتا ہے تو وہ 40 سال تک اس مقام پر کھڑا رہتا لیکن آدمی کے سامنے سے نہ گزرتا۔